اللہ تعالیٰ نے جمعے کا یہ بابرکت دن ہمیں نصیب فرمایا اور جمعے کے اس بابرکت دن میں جمعۃ المبارک جیسی عظیم عبادت سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پچھلے جمعے حج کی عبادت کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ موضوع اس کا یہ تھا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے کیونکہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں اس میں ہمیں کوئی اس کے پیچھے کوئی لوجک نظر نہیں آ رہی۔ اللہ نے کہا طواف کرو تو ہم نے طواف کر لیا، اللہ نے کہا احرام کی 2 چادریں باندھ لو تو ہم نے باندھ لی، اللہ نے کہا تلبیہ پڑھو تو ہم نے تلبیہ پڑھ لیا، اللہ نے کہا مینا جاؤ تو ہم مینا چلے گئے، اللہ نے کہا عرفات جاؤ ہم عرفات چلے گئے، اللہ نے کہا مزدلفہ چلے جاؤ تو ہم مزدلفہ چلے گئے، اللہ نے کہا کہ پھر مینا چلے جاؤ تو ہم پھر مینا چلے گئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا جی، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، کسی بھی عمل کے اندر ثواب آتا ہے وہ میرے حکم سے آتا ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا، لیکن اللہ نے حکم دیا تو ہے۔ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسجد حرام چھوڑ دو، مینا میں جاؤ۔ اب اگر ہم کہیں کہ بھئی مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے تو میں چھوڑ کر مینا کیوں جاؤں؟ بتاؤ اس کا ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکم پیچھے اللہ کا ہے۔ مینا میں جناب ستون ہے، 3 ستون جن کو حاجی کنکر مارتا ہے۔ اب یہ 3 ستون ہے نا جی، اللہ نے کہا کہ بھئی کنکر مارو، حاجی چپ کر کے کنکر مارتا ہے۔ اگر ہم حج کے علاوہ کسی بھی دیوار پر اگر ویسے ہی پتھر مارتے جائیں تو دنیا میں کیا کہے گی؟ یہ بندہ پاگل ہو گیا۔ پاگل کی نشانی ہے نا جی پتھر مارنا، کپڑے اتار دینا ہے بھئی۔ حج کے موقع پر بھی ہم کپڑے اتار دیتے ہیں، احرام پہن لیتے ہیں۔ احرام پہن کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آج احرام پہنا ہے، کل آپ کے نام پر اگر آپ حکم دیں گے تو ہم جناب آپ کے نام پر جان قربان کر دیں گے۔ تو یہ احرام کفن کی علامت ہے نا۔ سر منڈوا لیا ہے بھئی، داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، ممانعت احرام، ناخن نہیں کاٹ رہے، خوشبو نہیں لگا رہے ہیں بھئی، خوشبو نہیں لگا رہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن رہے، ٹوپی نہیں پہن رہے، احرام پہن رہے ہیں۔ تصور کیا ہے پیچھے؟ تصور یہ ہے کہ یہ میرے جناب عشق میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اللہ کے گھر کی طواف، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب انسان کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو 3 قسم کے جذبات اس کے دل میں آتے ہیں۔ 3 قسم کے جذبات اس کے دل میں آتے ہیں۔ نمبر 1، جس سے محبت کر رہا ہوں اس کا بوسہ لوں، جس طرح ماں باپ اولاد کا بوسہ لیتے ہیں، اولاد ماں باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جس سے محبت کر رہا ہوں اس کی زیارت کروں، ہے بھئی، اس کو دیکھوں، اس کی زیارت کروں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تیسرا یہ کہ جس سے محبت کر رہا ہوں اس کے ساتھ لپٹوں۔ اکثر ایئرپورٹ میں نظر آتا ہے کہ نہیں، باپ 3 سال بعد سعودی عرب سے آ رہا ہے، بچے باہر انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی باپ نظر آتے ہیں جناب بچے وہ کبھی کبھی تو سیکورٹی گارڈ کو بھی دھکے دے کر نکل جاتے ہیں۔ یہ فرط جذبات ہوتے ہیں، محبت کے فرط جذبات، جس میں انسان کے سے یہ عمل سرزد ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے جذبات محبت کے اندر پائے جاتے ہیں: بوسہ لینا، زیارت کرنا اور گلے لگانا، چمٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں جذبات جو ہیں طواف کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ طواف کے اندر بھئی دیکھو تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، میرے ساتھ محبت تمہاری ہے تو چلو یہ خانہ کعبہ میں نے رکھا ہے، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، اس کے گرد گھومتے جاؤ گھومتے جاؤ گھومتے جاؤ، چکر لگاؤ۔ تم مجھے چوم نہیں سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بھئی۔ دنیا کے اندر مسلمان کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ تو مجھے چوم نہیں سکتے ہو، تو یہ حجر اسود یہاں پڑا ہوا ہے، یہ میں نے پتھر یہاں لگوایا ہے،
میں نے بھیجا ہے، اس کو چومو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، تم مجھ سے لپٹ نہیں سکتے ہو۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ملتزم ہے، اس ملتزم پہ آ کر چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، یہاں چمٹ کر جو دعا مجھ سے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ تو یہ تینوں جذبات، محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ نے طواف کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ عاشقوں کا ایک ہجوم ہے، ہجوم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دیوا جل رہا ہوتا ہے تو پروانے اس کے گر چکر لگاتے ہیں، ہاں بھی کوئی جل جاتے ہیں، کوئی گر جاتے ہیں، کوئی کیا ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس آگ کے ساتھ محبت ہے۔ حج کے اندر ہمیں یہ جذبات نظر آتے ہیں، ہجوم۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ملتزم تک پہنچ جاؤں، ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کے کو ہاتھ لگا لوں، ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ حجر اسود کو چوم لوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ حج ایک ایسا اونچا عمل ہے۔ تو اس کا موضوع تھا پچھلے جمعے جو میں نے بیان کیا تھا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت۔ تو آج کے بیان میں انشاءاللہ اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ حج کون آدمی کرے گا اور حج میں تاخیر کیوں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، استطاعت موجود ہے، زاد راہ ہونے کے ساتھ ساتھ آنا جانا اس کے لیے آسان ہے، ہاں بھئی، تو اس کے اوپر حج جو ہے نا جی یہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے اگر دیکھیں نا جی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مالا مال کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب سب کو اتنی استطاعت سب کے پاس ہے تو پھر حج میں جانے کی تاخیر کن وجوہات سے ہو رہی ہے، حج میں کیوں نہیں جا رہے؟ سب سے پہلی بات تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے حج میں جانے کے لیے نا خود ہی سے ہی مختلف شرائط بنا رکھے ہیں۔ حج میں جانے کے لیے خود سے ہی مختلف شرائط بنا رکھے ہیں کہ یہ شرطیں پوری ہوں گی تو حج کے لیے جائیں گے، حالانکہ شریعت نے یہ شرط نہیں رکھی۔ شریعت نے سیدھی سادھی دو ٹوک بات کی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع علی سبیلا، جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، آنا جانا آرام سے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، دوسری اور کوئی بات نہیں کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن ہم نے اس کو تاخیر اتنا کر دیا ہے، اس کو ٹلا دیا ہے۔ اور تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ تاخیر کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے حج پر جانے کے لیے اپنی طرف سے شرائط بنا رکھے ہوئے ہیں کہ یہ شرطیں پوری ہوں گی تو ہم حج کے لیے جائیں گے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں مکان بنا رہا ہوں، تو مکان بن جائے گا تو میں حج پر چلا جاؤں گا، یا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ہاں بھئی تھوڑے سے اسٹیبل ہو جائیں گے تو میں جناب حج پر چلا جاؤں گا، ہاں بھئی یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی شرائط ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ شریعت نے سیدھی سادھی بات کی ہے کہ بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ حج کرنے کے لیے چلے جائیں۔ اب ذرا ہم حج کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں نا جی، دوسری چیزوں میں ہم نے یہ شرطیں نہیں رکھی ہوئی، دوسری چیزوں میں ہم نے یہ شرطیں نہیں رکھی ہوئی۔ ہم کینیڈا سے ہو آتے ہیں، امریکہ کا سفر کر کے آ جاتے ہیں، دبئی میں خاک چھان کر آ جاتے ہیں، ہیں بھئی اس وقت ہمیں بچوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس وقت ہمیں پیسے کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس وقت یہ شرائط جو ہم نے لگا رکھے ہوئے ہیں یہ شرائط ہمارے ذہن میں نہیں آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے شرائط لگائے ہوئے ہیں نا جی، یہ شرائط شریعت کے منافی ہیں، شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والی بات ہے۔ جس اللہ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے اسی اللہ نے آپ کو حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ رازق کون ہے بھائی؟ اللہ۔ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ تو جب اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، آواز تیز ہوئی کے بعد آواز تیز ہو گئی تھی، نہیں تیز ہو گئی آواز تو ٹھیک ہے، انہوں نے باہر کا اسپیکر چلانے کا کہا، نہیں باہر کا اسپیکر تو آواز تو تیز ہے نا، آواز تھوڑی سی کم کرنی۔ مولوی بندہ جوش میں آ جاتا ہے کبھی کبھی، یہ نہ ہونا کہ لوگ مولوی کل ہی بیٹھا ہوئے تھے، بندے سارے باہر ہو۔ ہاں ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ، آپ ہر جمعے میں تشریف لایا کریں، آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے اب سے۔ اچھا جی، تو بات چل رہی تھی کہ جو ہم نے مختلف شرائط بنائے ہوئے ہیں نا جی،
ان شرائط کی کوئی اصل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے, مالداری ہمارے پاس ہے, سب کاروباری ہیں. ہماری ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار حج پہ جانا ہے لیکن سب سے پہلے والدین کو حج کرا لوں, سب سے پہلے والدین کو حج کرا لوں. دیکھیں بھئی, شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو حکم شریعت نے جس طرح نافذ کیا ہوا ہے, شریعت کے اس حکم کو اسی طریقے سے عمل کرو. ٹھیک ہے نا جی. اب ایک چھوٹا بچہ ہے نابالغ, اس پر نماز فرض نہیں ہے, لیکن اس کا جو باپ ہے اس پر تو نماز فرض ہے کہ نہیں. اب اس چھوٹے بچے کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کے باپ سے نماز ساقط تو نہیں ہوگی, باپ کی الگ نماز ہے. سمجھ آ رہی نا. اب باپ زکوٰۃ دیتا ہے, ہاں بھئی, باپ زکوٰۃ دیتا ہے, تو باپ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے دیتا ہے نا جی, اپنے بچے کی طرف سے تو نہیں دیتا. اگر بچہ مالدار ہے, اسٹیبل ہے, کاروباری ہے, تو وہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے دیتا ہے, اپنے ابا جان کی طرف سے تو نہیں دیتا. سمجھ آ رہی بات کی. تو اس لیے یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا جس کے اوپر لازم آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس حکم پر عمل کریں. ہم لوگ چونکہ یہ سوچتے ہیں والدین کے ساتھ محبت ہونا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, والدین کے ساتھ محبت ہونا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, والدین کی خدمت کرنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں والدین کی اہمیت کوئی نہیں ہے. جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں والدین کی اہمیت کوئی نہیں ہے. سب سے اونچی ذات, سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ رشتہ بھی اسی نے بنایا ہے, اولاد کے ساتھ رشتہ بھی اسی نے بنایا ہے, بہن بھائیوں کا رشتہ بھی اسی نے بنایا ہے. تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس ذات نے ہمیں دنیا کے اندر رشتوں کے ساتھ منسلک کیا ہے, اسی ذات کا حکم یہ ہے کہ میرے راستے میں نکلو حج کے لیے. تو یہ ہمارے اندر غلط فہمی ہے. ہاں, عمرے کا اگر مسئلہ ہے تو عمرے میں آپ جو ہے جی تاخیر کر سکتے ہیں, اپنے والدین کو ساتھ لے جائیں. لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے, اب آج کل حج کتنے کا ہو رہا ہے جی؟ 13 لاکھ روپے. اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ حج کر کے آرام سے واپس آ سکتے ہیں, تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ یہ والدین کو پہلے بھیجنا اور بعد میں خود جانا, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, ہاں پیسے اگر زیادہ ہیں تو والدین کو ساتھ لے جاؤ. اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے بھئی؟ جس ماں باپ نے پالا پوسا ہے, 4 قسم کے حقوق تقریباً ہر ماں باپ کے اولاد کے اوپر ہوتے ہیں. 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھنا ہے بھئی, اس کے بعد 2 سال دودھ پلانا ہے, اس کے بعد جناب پالنا پوسنا ہے 15-20 سال تک, بڑے ہونے تک, اور اس کی ناروا باتوں کو برداشت کرنا ہے. یہ سارے ماں باپ کے احسانات ہیں. ان احسانات کا انکار کوئی نہیں ہے. ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کے ساتھ محبت یہ اپنی جگہ صحیح بات ہے, مسلم بات ہے, اس کا کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پر ماں کی کوئی حیثیت نہیں, باپ کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اہمیت نہیں. اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے, بات ذہن میں رکھیں. تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو غلط بات بیٹھی ہوئی نا کہ حج کے پیسے تو ہمارے پاس ہیں لیکن ہم پہلے والدین کو بھیجنا چاہتے ہیں, تو بھائی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. شریعت نے اسی کو حکم دیا ہے جس کے پاس پیسے موجود ہیں. ہاں, اگر اوکھے سوکھے ہو کر اگر اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے بھئی. آپ کے والدین وہاں جائیں گے, آپ کی برکت سے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, ہیں بھئی, حجر اسود کو بوسہ دیں گے, ملتزم پہ جا کر دعائیں کریں گے, صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے, منا اور مزدلفہ اور عرفات میں جائیں گے, تو یہ آپ کی برکت سے اس کا ثواب آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ دنیا کے اندر بھی دعائیں اور آخرت میں بھی دعائیں. سمجھ آ رہی نا؟ آج مسئلہ یہ ہے نا جی, ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے. مصیبت یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ختم ہو چکا ہے. زمانہ جدید ہو گیا ہے, دور جدید ہو گیا ہے, فتنوں کا دور ہے. والدین کے ساتھ جناب حسن سلوک ہمارا ختم ہو گیا. ہاں, وہ شخص, میں سمجھتا ہوں وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کے والدین اس پر مہربان ہیں. والدین تو مہربان ہوتے ہی ہیں, لیکن
وہ شخص والدین کو اتنی اہمیت نہ دے اور پھر والدین اس پر مہربان ہو جائیں، خوش قسمت وہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ساس اگر مہربان ہو جائے وہ بھی بڑا خوش قسمت ہے. ہاں، ساس اگر مہربان ہو جائے تو وہ بھی بڑا خوش قسمت ہے. اسی حساب سے میں بڑا خوش قسمت ہوں. میری والدہ بھی مجھ پر مہربان ہے، میری ساس بھی مجھ پر مہربان ہے، ماشاء اللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے نا جی، والدین کو پہلے بھیجیں گے، اس بات کو نکالو. آپ کے پاس پیسے ہیں، جاؤ آپ جا کر حج کر کے آؤ، اللہ کا حکم پورا کرو. پھر اس کے بعد آپ کے ذمہ سے فرض ساقط ہو گیا، فرض آپ نے ادا کر دیا. پھر اگر اللہ نے پیسے دے دیے تو والدین کو بھیج دو حج کرنے کے لیے. اگر آپ نے حج ادا کر لیا اللہ کے حکم پر تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت بھی دیں گے کہ آپ اپنے والدین کو بھی حج کرائیں گے انشاءاللہ. ہاں، کوشش یہ کریں. اور پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ تو ٹھیک ہے، ایک شریعت کا ایک اپنا اصول ہے، اللہ کا اپنا ایک حکم ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسے ہوں وہ حج کے لیے جائے. ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر بھی تو تڑپ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ ہمارے اندر ہے. ہمارے اندر اگر تڑپ ہوگی نا جی، ہم اس عمل کو کر گزرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے. لیٹسٹ موبائل لیتے ہیں کہ نہیں؟ لیٹسٹ موبائل لیتے ہیں کہ نہیں؟ آئی فون 15 پرو، نیا ورژن کون سا ہے جی؟ آئی فون 15 پرو. اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں بھائی. ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے. تو لیٹسٹ موٹر سائیکل لیتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، نئے ماڈل کا، نئے سال کی موٹر سائیکل گاڑی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بھائی. تو یہ تو اپنے شوق کی بات ہوتی ہے، اپنی تڑپ کی بات ہوتی ہے. جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی نا جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے گا. مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مفتی شفیع عثمانی صاحب ہے نا جی. مفتی شفیع عثمانی صاحب کو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کہا کہ جی میں حج پر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا پیسے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا پھر حج پر کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی طریقہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو، حج کی نیت کرو، حج کی نیت کرو. ایک غلہ لے لو، غلہ کہتے ہیں نا جی، غلہ لے لو اور اس میں پیسے ڈالنا، حج کی نیت سے شروع کر دو. پیسے ڈالنا حج کی نیت سے شروع کر دو. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پیسے ڈالنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہو گئی. نیت تو ہم کریں نا بھائی. تبلیغی حضرات ہمیں نہیں کہتے کہ نیت پر بھی اجر ہے. نیت انما الاعمال بالنیات، نیت تو کریں نا جی کہ ہم حج پر جانا چاہتے ہیں، عمرے پر جانا چاہتے ہیں، بھی اللہ کے گھر کے پاس جانا چاہتے ہیں، نبی کے روزے پر جانا چاہتے ہیں. اگر ہم نیت کر لینا جی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری نیت کو 4 چاند لگا دیں گے. ہاں، ہمارے لیے حج پر جانے کے راستے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو بات ہے نا جی، پہلے والدین کو حج کراؤں اور پھر جناب خود حج کے لیے جاؤں، یہ غلط بات ہے، اس کو نکالیں. دوسرا، ایک ہم نے اپنی زندگی میں کیا شرط رکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے ہم بیٹیوں کی شادی کرا لیں یا بیٹوں کی شادی کرا لیں، اس کے بعد جناب ہم حج پر چلے جائیں گے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ سوچتے اس لیے ہیں کہ ہم نے اولاد کی شادیوں کو اتنا کو مشکل بنا دیا ہے یا اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ اس کو ہم حج سے پہلے کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو انتہائی آسان بنایا. جب اس کو آسان رہنے دو گے نا تو آپ کی بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی. نکاح کتنا آسان ہے، نکاح اتنا آسان ہے کہ بھئی لڑکا لڑکی حاضر ہوں، وکیل وہاں موجود ہو، وکیل کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہو تو بس ایجاب اور قبول ہو جائے تو نکاح ہو گیا. لڑکی اگر نہیں بھی ہے تو اس کا وکیل موجود ہے، اس کی اجازت ہو تو نکاح ہو گیا. سیدھی سی بات ہے. بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو آپ اپنے جیب کے حساب سے ولیمہ کریں. اتنی آسان چیز کو ہم نے جب مہنگا بنا دیا تو ظاہر بات ہے یہ سوچ تو پھر آئے گی کہ بھئی جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرا دیں گے، اپنے بیٹوں کی شادیاں کرا دیں گے تو ہم ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا اس کے بعد پھر ہم حج کرنے جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سوچ اس لیے پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا اس عمل کو بھی چینج کرنا ہوگا. جو شادیوں میں ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنا سارے جناب زندگی کا سرمایہ لگا دیتے ہیں، اس عمل کو بھی چینج اور اس رسم کو بھی ختم کرنا ہوگا. اور پھر اس ذہنیت کو بھی نکالنا ہوگا کہ پہلے ہم یہ کریں گے تو پھر حج کریں گے.
بھائی اگر آپ کے پاس مال ہے تو اللہ کا حکم آ گیا، بس حج کے لیے جاؤ، حج فرض ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ذہنیت جو ہے نا جی ہماری بنی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور ذہن ہمارا کیا ہے حج کے حوالے سے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم حج کے لیے چلے جائیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، عمر ہماری زیادہ ہو جائے گی تو پھر حج کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے۔ پہلی بات تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو جوانی میں کرنے کا مزہ آتا ہے۔ ہاں دیکھو نا، لاکھوں انسانیت ہے، بوڑھا آدمی کیا کرے گا؟ خود دوسروں کے لیے تکلیف ہے، خود سہارے کا محتاج ہے بھائی۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کا مزہ جوانی میں کرنے کا آتا ہے۔ جب جوانی میں حج کرو گے نا پھر اس کا مزہ آتا ہے، اس کی عبادت کا اپنا مزہ ہے بھائی، اس کے طواف کا اپنا مزہ، حجر اسود تک جانے کا اپنا مزہ ہے بھائی، مینا کے اندر جانے کا اپنا مزہ، عرفات کے اندر قیام کا اپنا مزہ، مزدلفہ میں اپنا مزہ ہے بھائی، قربانی کا اپنا مزہ، طواف کا اپنا مزہ۔ تو یہ اصل میں عبادت جوانی کی ہے۔ ہم لوگوں کی اس غلط سوچ کی وجہ سے ہم لوگ جناب غلط ٹریک پر چل رہے ہیں کہ ہم جب ہماری عمر گزر جائے گی، ہم ریٹائر ہو جائیں گے ہیں بھئی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم حج پہ جائیں گے، تو پھر حج پہ جانے کا کیا فائدہ؟ ثواب تو ملے گا، فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن مزہ تو نہیں آئے گا نا جی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اصل چیز ہے لذت۔ اصل چیز کیا ہے بھائی؟ لذت۔ کسی بھی چیز کی لذت کو حاصل کرنا بھائی، ہر چیز کی ایک اصل چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چائے ہے، چائے میں اگر پتی نہ ہو تو وہ چائے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ پانی کے بغیر بھی حالانکہ چائے بن سکتی ہے، چینی کے بغیر بھی چائے بن سکتی ہے، لیکن پتی کے بغیر تو نہیں بن سکتی نا۔ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ وہ پتی ہے۔ پتی نہ ہو تو چائے کیسے ہوگی؟ شربت ہے، شربت میں اصل چیز کیا ہے؟ چینی۔ اگر شربت میں چینی نہ ہو تو اس کو کوئی شربت کہے گا؟ وہ تو شربت نہیں ہے۔ تو حج کے اندر اصل چیز ہے لذت، اس محبت کو محسوس کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محبت اس وقت محسوس ہوگی جب انسان عمل ایسا کرے گا کہ وہ جناب اس میں اس کو لذت آئے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ ہماری جو سوچ ہے نا جی، یہ سوچ غلط ہے۔ اب دیکھو مولانا شہزاد کریم صاحب حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جوانی بھی اللہ نے دی ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے، وقت بھی اللہ نے دیا ہے بھائی، اور اس وقت کو پھر اللہ کے راستے میں لگانا اصل مزہ تو یہ ہے۔ اس کا کیا مزہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر حج پہ چلے جائیں گے بھائی، جب اس کام سے فارغ ہو جائیں گے تو حج پہ چلے جائیں گے۔ یہ تو پھر بات ٹلانے والی بات ہوگی نا جی، اللہ کے حکم کو اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے والی بات ہو گئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، اللہ کا حکم آ جائے تو وہ حج کے لیے چلے جائے۔ پاکستان کا یہی مسئلہ ہے۔ پاکستان کے آپ جتنے بھی حاجی دیکھو گے نا، کسی کو جناب سہارا دے کر اٹھایا ہوتا ہے، کسی کو ویل چیئر پر بٹھایا ہوتا ہے بھائی، کیوں؟ عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، سب سے پہلے نیت آپ کریں کہ یار اگلے سال میں حج پر جاؤں گا۔ نیت کریں گے تو ارادے میں مضبوطی آئے گی، اس کے لیے اسباب اختیار کرنا آسان ہوگا۔ اور پھر جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جوانی کے اندر ہمیں حج کا موقع عنایت فرمائے۔ تو یہ جو ذہنیت ہماری بنی ہوئی ہے، اس ذہنیت کو نکالنا چاہیے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر حج کے لیے جائیں گے۔ بڑھاپے کا کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں بھائی آنے کا تو پتہ ہے، ترتیب ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پردادا جی رہا ہے جناب، پردادا، اور جناب پوتا جا رہا ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ نے جیسے ہی موقع دیا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ جو ہم نے شرائط بنائے ہوئے ہیں نا، شرائط، یہ ہم نے شرائط اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ جب ہم فارغ ہو جائیں گے تب ہم جائیں گے۔ ان سارے شرائط کے پیچھے لوجک تو یہ ہے نا جی، بوڑھے ہو جائیں گے جانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں گے، دفتر سے ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کی اپنی ذمہ داری ہو جائے گی، پھر میں جناب ویلا ہو جاؤں گا تو چلو میں حج کے لیے چلا جاؤں گا۔ پیچھے لوجک یہ ہے۔ بیٹیوں کی اور یا بیٹوں کی اولاد کی شادی کے بعد حج پہ جاؤں گا، اس کے پیچھے بھی لوجک یہی ہے کہ بھئی میں فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد ذمہ داری سے پھر میں حج کے لیے چلے جاؤں گا۔ تو اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، یا دنیا کے اندر انسان کبھی بھی سیٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک کام سے نکلو دوسرا کام، دوسرے کام سے نکلو تیسرا کام، یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں، مفتی تقی صاحب، کہ دنیا کے اندر کسی کام کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔
کام کے لیے ٹائم نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے 2 کام چل رہے ہوتے ہیں، تیسرے کام کو اس کے اندر گھسا دو، ٹائم خود بخود نکل آئے گا۔ جس طرح ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا جی، جگہ نہیں ہوتی ہے، مسافر آ کر بیچ میں بڑھ جاتا ہے تو وہ آہستہ 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 جگہ بن جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر کسی چیز کا ٹائم نہیں ملتا، انسان سٹرگل کرتا رہتا ساری زندگی کہ اب فارغ ہو جاؤں گا، اب فارغ ہو جاؤں گا، فارغ نہیں ہوتا۔ انسان فارغ تب ہوتا ہے جب اس کی دنیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تب اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ انسان فارغ تب ہوتا ہے جب اس کی دنیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور انسان سیٹ بھی تب ہوتا ہے جب اس کی دنیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کو جناب نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفناتے ہیں، کفن پہنا کر اس کو قبر میں جناب سیدھا کرتے ہیں، سیدھا کر کے اوپر سے تھوڑا سا چہرہ اس طرف کر کے کہتے ہیں ہاں جی ہن سیٹ ہو گیا۔ تو سیٹ جا کر انسان قبر میں ہوگا، دنیا میں کوئی سیٹ نہیں ہوتا ہے، بات ذہن میں رکھے۔ اس لیے جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج کی طرف جائے۔ اور پھر ایک ذہنیت ہماری یہ ہے جس کی وجہ سے حج میں تاخیر ہوتی ہے، وہ ذہنیت یہ ہے کہ حج میں جانے کی وجہ سے ہمارا خرچہ ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار 13 لاکھ روپے، بھائی جن کو اللہ تعالیٰ سعادت دیتے ہیں نا جی، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، جن کی نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں، وہ حج 13 تو کیا 50 لاکھ بھی ہو تو جائیں گے۔ حج تو فرض ہی اسی پر ہے جس کے پاس پیسے ہو، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس پر فرض بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، جس کی نیت ہے، وہ تو جائے گا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ کیونکہ اسی وجہ سے ہم حج کو تاخیر کرتے ہیں، خرچہ ہوگا۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ مال کے اندر برکت کا سبب حج ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمائے کہ لیشہدوا منافع لہم، تم حج کے لیے جاؤ تاکہ تمہیں دنیا کا فائدہ بھی ہو اور آخرت کا فائدہ بھی ہو۔ یہ حج کی ایسی برکات ہیں، اس لیے اس چیز کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب سے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ یار حج کرنے کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں، حج کرنے کے بعد جناب میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے، حج کرنے کے بعد جناب خدا نہ خواستہ میں برباد ہو گیا ہوں، حج کرنے کے بعد مجھے نقصان ہو گیا ہے۔ آج تک ایک شخص نے بھی نہیں کہا ہے۔ یہاں پہ رہ کر تو روتے ہیں، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، فلانے کے پاس پیسے ہیں، فلانا مجھے دے نہیں رہا، یا میرے اوپر اتنا قرض ہے اس کو کیسے ادا کروں، یہاں پر رہ کر روتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حج کر کے واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس وجہ سے آپ لوگ حج میں تاخیر نہ کریں کہ بھئی خرچہ بہت ہوگا، خرچہ ہوگا، لیکن یاد رکھیں رزق کے اندر کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، رزق کے اندر برکت کو دیکھنا چاہیے، رزق کے اندر برکت کو دیکھنا چاہیے۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے نا، ہم رزق کے اندر کثرت کو دیکھتے ہیں، پیسہ آنا چاہیے، 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ آنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی حلال کا ہو چاہے 2 روپے کیوں نہ ہو، حلال کے ہونے چاہیے۔ اس پیٹ کے اندر حلال کا مال جائے چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہمارا یہ نظریہ ہوگا نا جی حلال کا پیسہ آنا چاہیے، تو ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں۔ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی طرف سے جو مال دیتا ہے اس کے بارے میں اس کی یہ سوچ ہے کہ مال 2 نمبر دے دوں۔ گاہک کی طرف جو سوچتا ہے اس کے بارے میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی جیب میں جتنے پیسے نکال لوں۔ تو جب یہ سوچے گا تو مجھے بتائیں رزق میں برکت کیسے آئے گی، مال حلال کیسے ہوگا؟ تو جب مال حلال نہیں ہوگا تو نیک اعمال انسان کیسے کرے گا؟ جسم حلال پہ پل رہا، حرام پہ پل رہا ہے، ناجائز پہ پل رہا ہے، دوسروں کے حقوق کے اوپر پل رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس جسم کے ساتھ وہ عبادت کیسے کرے گا، یا اس کو عبادت کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو اس لیے یہ ہے کہ بات کیا چل رہی تھی کہ رزق، حج کرنے کی وجہ سے رزق کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کتنے کاروباری ہیں آپ ماشاءاللہ، سب کاروباری آج نیت کریں کہ اگلے سال حج پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسباب مہیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ ہماری وہ شرائط ہیں کہ جو ہم نے جناب حج کے لیے لگائی ہوئی ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں گی تو پھر ہم حج کے لیے جائیں گے، اگر یہ شرائط پوری نہیں ہیں تو پھر ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں،
حج اللہ تعالیٰ نے مال دینے کے باوجود ہے بھائی، استطاعت طاقت ہونے کے باوجود ایک شخص اگر حج پر نہ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے چاہے وہ نصرانی ہو کر مر جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اتنا اونچا عمل ہے اور اس کو نہ کرنے کی اتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. دنیا کے سارے کام ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں بھائی، بیرون ملک سفر کر کے آ جاتے ہیں، کینیڈا پھر کر آ جاتے ہیں، دبئی میں جناب کھجل خوار ہو کر آ جاتے ہیں، یورپ جا کر سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں. پتہ نہیں حج پر جاتے ہوئے کیا موت پڑتی. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شریعت کا اگر حکم آ گیا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وہ شخص جس کے اوپر، کیونکہ یہ تو جو شرائط بتائی ہیں ان کا تو شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، شریعت ان کا حکم بھی نہیں کرتا ہے. شریعت نے تو سیدھی سے سادھی بات کی ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسے ہیں، استطاعت ہے، طاقت ہے، حج کر کے واپس آ جائے. اس حوالے سے ایک حکم یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس حج کے پیسے تو ہیں لیکن اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو اس صورت میں سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے. سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. سب سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے اور قرض سے جان چھڑوانے کے بعد بھی اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں اتنے کہ وہ حج کر کے واپس آ سکتا ہے تو اس صورت میں پھر دوسرا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حج کے لیے جائے. ظاہر بات ہے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، 100 قسم کے حالات واقعات ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن اس کے اوپر قرض بھی اتنا ہے، وہ کیسے جائے حج کے لیے ہے بھائی؟ یا ایک آدمی ہے جس کے پاس پیسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے پیسے کسی اور کے پاس قرض ہے، جس کے پاس قرض ہے وہ اس کو دے نہیں رہا، تو وہ کیسے جائے حج کے لیے؟ تو یہ ایک شرعی مجبوری بن جاتی ہے. تو جب شرعی مجبوری بیچ میں آ جائے تو اس صورت میں حج کو تاخیر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جی حج میں تاخیر جائز نہیں. اور پھر ایک اور بات، ایک اور مسئلہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے اوپر حج فرض ہے لیکن اس نے فرض حج ادا نہیں کیا ہے. اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس میں وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، اتنی طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے، حج کی وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج ادا کیا جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ وہ اس کے ذمہ فرض تھا. وصیت کر کے جائے اور وہ اس وصیت پر پھر عمل کرنا ورثاء کے اوپر واجب ہوتا ہے. وصیت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، مرنے والا اگر کسی اپنے مال میں سے کسی چیز کی وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت جو ہے نا جی وہ 1/3 مال پر جاری ہوتی ہے. 1/3 مال پر جاری ہوتی ہے، اس سے زیادہ پر جاری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ مر رہا ہے، اس کے پاس 300 روپے ہیں، اس کے پاس 300 روپے موجود ہیں. وہ اگر وصیت کر رہا ہے تو اس کی وصیت 100 روپے کے اوپر جاری ہوگی، مال کی تہائی حصے کے اوپر جاری ہوگی. سمجھ آ رہی؟ حج میں بھی یہی ہے، روزوں کے فدیوں میں بھی یہی ہے، نماز کے فدیوں میں بھی یہی ہے اور حج کے اندر بھی یہی ہے. اس کے مرنے کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں نا جی، اس کے ورثاء دیکھیں گے کہ بھئی اس کے ٹوٹل مال میں سے 1/3 مال اتنا ہے کہ اس پہ جناب حج کیے جا سکے، اس کے بدلے میں کسی کو بھیجا جا سکے حج کرنے کے لیے. اگر اتنا مال ہے تو ورثاء پر واجب ہے کہ وہ حج کریں، اس کی طرف سے حج کریں. اور اگر اتنا مال نہیں ہے تو پھر ورثاء کے اوپر واجب نہیں ہے. ورثاء کے اوپر واجب نہیں، کیونکہ شریعت نے ورثاء کے لیے تقسیم کیا ہوا ہے، مال کو تقسیم کیا ہوا ہے بھئی. اسی حساب سے تقسیم کر کے دیکھا جائے، اگر 1/3 مال بچتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ جناب حج کے لیے جائے. اور اگر 1/3 بھی مال نہیں ہے اس کے پاس، 1/3 مال ہے اس پر حج نہیں ہو رہا، تو پھر حج کے لیے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے. ہاں، اگر اپنی طرف سے وہ آدمی جناب اس کے ورثاء اس کی طرف سے حج کرنا چاہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی اس طرح چاہیے، قربانی دینی چاہیے. ظاہر بات ہے وہ اس کا والد ہے، ساری زندگی تو اس نے اس کے لیے قربانی دی ہے بھئی، اس کو پالا پوسا ہے، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا ہے، اس کے جناب روٹی کا خرچہ اٹھایا ہے، اس کے کپڑوں کا خرچہ اٹھایا ہے، اس کے ضروریات کا خیال کیا ہے. آج وہ اگر دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا مال تمہاری طرف منتقل ہو گیا ہے
شریعت کی طرف سے تو تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ شریعت کی طرف سے حکم ہے، لیکن اخلاقاً تو تمہارے لیے ضروری ہے نا کہ تم اس بات کے لیے حج کرنے چلے جاؤ، حج بدل۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص جس پر حج فرض تھا اور اپنی زندگی میں وہ حج ادا نہیں کر سکا ہے، اور حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس پر جناب حج کا قرض تو موجود ہے، اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ حج کو نہیں جا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حج کے لیے وصیت کرے، اور وصیت میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وصیت جو ہے یہ 1/3 مال پر جاری ہوتا ہے، سارے مال پر جاری نہیں ہوتا، اور وصیت بھی ایسی جگہ پر جاری ہوتا ہے جس کی شریعت اجازت دے۔ یہ نہ ہو کہ مرنے والا کہے کہ میرے اتنے مال میں سے جناب سینما بنا دو، اب سینما کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے نا بھائی، یا ایسا کام کہہ دے کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دے رہا، تو اس پر اس کی وصیت جاری نہیں ہوگی۔ شرعی امور کے اوپر اس کی وصیت جاری ہوگی، وہ بھی 1/3 مال میں۔ اور پھر حج بدل کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں، حج بدل کے حوالے سے، حج بدل جب کرائیں تو اس وقت جو مرنے والا شخص ہے اس کے شہر سے جناب وہ جائے گا جو حج بدل کر رہا ہے، جو اس مرنے والے کی طرف سے حج بدل ادا کر رہا ہے، وہ اسی شہر سے جناب سفر کر کے جائے گا مکے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی مرنے والا وصیت کر کے مرے اور جناب جو اس کے ورثاء ہیں وہ جناب مکے سے کسی کو کہہ دے کہ بھی جا کے حج کر کے آج اس کی جگہ پر، تو اس طرح نہیں ہو۔ جہاں کا رہنے والا بندہ تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے نا جی، اس کی طرف سے اگر حج کرنا ہے تو خرچہ بھی تو اتنا ہی ہوگا، حج بدل تو تب ہی قابل قبول ہوگا۔ جہاں وہ بندہ رہتا تھا، جہاں پر اس کی موت آئی ہے، جہاں پر وہ مرا ہے، اس کی جگہ پر حج بدل کرنے والا جو ہے اسی جگہ سے جائے گا۔ کراچی کا بندہ ہے تو کراچی سے جائے گا، لاہور کا بندہ ہے تو لاہور سے جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ادھر مرا ہے، حج تم مکے والے سے کرا رہے ہو، ادھر کوئی رشتہ دار رہتا ہو اس کو کہو کہ بھئی فلانے صاحب کی طرف سے آپ حج بدل کریں، تو ایسا نہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور پھر ایک اور بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، ایک اور بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ حج کے لیے جھوٹ بولنا اس کی بھی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ کی تو ویسی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک نیک کام کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا جی، بندے نے پہلے حج کیا ہوتا ہے، اس نے دوبارہ کاغذات جمع کرا دیے ہیں بھئی، ظاہر بات ہے اس کاغذات کے اندر یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے حج کیا ہے کہ نہیں، تو وہ اس ڈر سے جھوٹ بولے کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مجھے حج پر نہ بھیجیں، تو وہ جھوٹ بول کر کہہ دے کہ میں نے حج نہیں کیا، حالانکہ اس نے حج کیا تھا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جھوٹ تو ویسے بھی حرام ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر ایک نیک عمل کے لیے، اور حج فرض بھی نہیں ہے، نفلی، ظاہر بات ہے پہلے تو اس نے حج ادا کر لیا، اس کا فرض تو ساقط ہو گیا، اب نفلی حج ہے، اس کے لیے جناب وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، ایک نیک عمل کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا۔ اب لوگ ایسے کرتے کیوں ہیں؟ عموماً لوگ ایسے اس لیے کرتے ہیں کہ حج ایک ایسا عمل ہے، یا کعبہ کی زیارت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی لذت کو جب انسان محسوس کرتا ہے نا جی، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بار بار جاؤں، بار بار جاؤں۔ بار بار جانے پر ممانعت کوئی نہیں ہے، لیکن اس طریقے پر جانا جائز نہیں ہے۔ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ ہم لوگ چونکہ حج پر نہیں گئے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قبولیت عطا فرما دے، ہیں بھئی، ہم بھی اللہ کے نبی کے روزے پر جائیں، ہم بھی کعبے کا جناب طواف کریں، کعبے کی زیارت کریں، ہم بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، ہیں بھئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ حج کی عبادت کی لذت اتنی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ جاتا ہے نا جی، وہ چاہتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ یہ اس کی کشش ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، ہیں بھئی، یہ اس کی انوارات اور برکات کے جناب ثمرات ہیں جو انسان وہاں سے محسوس کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک شخص حج کر کے نکلتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا ہوا ہے، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں حج پر گئے ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ جانے کے لیے جناب حج کا اپنا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی، چاہے 1000 رکاوٹیں ہوں اللہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے تو پھر جھوٹ کا سہارا نہ لیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ وہ ایک نفلی حج ہے۔ یاد رکھیں، نفلی حج جو ہوتا ہے نا جی، نفلی حج، اس میں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔
اس میں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، رعایا کا بھی. اگر ایک آدمی جناب بھوکا پیاسا ہے، اس کی ایک ضرورت ہے بھائی، سب سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو، پھر آپ اپنا نفلی حج ادا کرو. آپ کے بچے ہیں بھائی، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو نفلی حج ادا کرنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرو، پھر نفلی حج کے لیے جاؤ. بھائی نفلی حج ہے نا جی، کرو گے تو ثواب ہے، نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، فرض تو ساقط ہو گیا آپ کے اوپر سے، فرض تو آپ نے ادا کر لیا ہے. لیکن جو آپ کے ماتحت ہیں، جن کی ضروریات ہیں، سب سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرو، اپنا شوق بعد میں پورا کرنا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا بہترین واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے، پورا قافلہ ساتھ لے کر گئے، نفلی حج تھا ان کا. تو جب حج کرنے کے لیے گئے تو راستے میں ایک شہر سے ان کا گزر ہوا، وہاں شہر پر پڑاؤ ڈالا، دیکھا کہ ایک جگہ پر کوڑا پڑا ہوا ہے، کوڑا. اس کوڑے کے اوپر مردار مرغی پڑی ہوئی ہے، مردار. ایک بچی آتی ہے اور بچی آ کر چھپکے سے اس مرغی کو اٹھا کر بغل میں دبا کر بھاگتی ہے. اب یہ منظر حضرت عبداللہ ابن مبارک دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اس بچی کے پیچھے جا کر اس بچی کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو ایسا گوشت ہے کہ جو نہیں کھا سکتے ہیں. اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا مجبور ہو کر میں یہ جناب مرغی یہاں سے اٹھا کر لے کر جا رہی ہوں تاکہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے. یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فوراً اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور پورے قافلے والوں سے کہا کہ بھئی واپسی کا سفر باندھو اور حج کے لیے جتنا بھی سامان لے کر آئے تھے سارا اس بستی والوں کو دے دو، کیونکہ ہمارا حج تو نفلی تھا، لیکن ان کی ضروریات کا خیال کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب حج فرض ہو گیا تو اس کو ادا کرو. اس کے بعد جناب نفلی حج پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں، بار بار اللہ تعالیٰ سعادت آپ کو دیں، لیکن کم از کم اتنا بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرے جو ماتحت ہیں ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. ہزاروں قسم کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی ضروریات ہوتی ہیں بھائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں اور اپنے لیے حج کے لیے بھی چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. تو یہ 2-4 باتیں حج کے حوالے سے میرے ذہن میں تھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حج کو لے کر تاخیر کا لوگ شکار ہیں. کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر اپنی شرائط لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں. جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی ہم حج کے لیے نہیں جائیں گے. حالانکہ شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے. وہ شرائط جو ہے جو شریعت کے حکم کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے ان شرائط کو سائڈ پہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں اور حج کے لیے جائیں. اور جو حضرات حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.